إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 84 سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 یہاں سے درس کی شروعات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 86 وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے اور ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درس کی شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 84 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تولا عربی زبان میں یہ لفظ تولا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف آپ چہرہ کیے ہیں تو پھر اپنے چہرے کو آپ ٹرن کر لیں اور اس کی طرف پیٹ کر دیں، تو اس کو عربی زبان میں تولا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا معنی کرتے ہیں منہ پھیر لیا یا پیٹ پھیر لیا، جو بھی لفظ اردو میں بولیں، ان کی طرف سے چہرہ پھیر لینا، چہرے کو دوسری سائیڈ میں کر لینا، اس کا مطلب جو ہے تولا کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو وہ تولا عنہم، اور تولا میں جو ضمیر ہے پروناؤن وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے، تو معنی ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو چہرے کا یہاں کہیں کوئی لفظ نہیں ہے۔ چہرے کے لیے عربی زبان میں کہتے ہیں وجہ، تو یہاں وجہن کا لفظ نہیں ہے، لیکن وہ تولا کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تولا کے لفظ میں، اس ورڈ میں یہ میننگ پائی جاتی ہے۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ پھیر لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سنی بنیامین کے تعلق سے، اور انہیں بڑی تکلیف پہنچی، تو انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ان بیٹوں کی طرف سے پھیر لیا۔ وقال یا آصف علی یوسف، اور کہا یا آصف علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ اب یہاں آپ سوال کریں گے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وہ سوال یہ ہے کہ یہاں تذکرہ بنیامین کا ہے، یہاں بنیامین کو بھائی مصر میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، ساتھ میں لے کر کے نہیں آئے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی مسئلہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پہلے بات آ چکی ہے۔ تو اصل تذکرہ جو چل رہا ہے وہ تو بنیامین کا ہے،
یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یعقوب علیہ السلام یہاں یاد کر رہے ہیں کس کو؟ یوسف علیہ السلام۔ یہاں کیا کہا گیا؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، یہ نہیں کہا کہ یا آصف علی بنیامین، جبکہ بنیامین کے واپس نہ آنے کا یہ قصہ تھا، یہ مسئلہ تھا، لیکن ذکر کیا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ یوسف کے بارے میں۔ اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا قرآن میں، تدبر کرنا، سوچنا۔ اب آپ خود بھی کامن سینس یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تذکرہ چل رہا ہے ابھی بنیامین کا۔ یوسف علیہ السلام کا مسئلہ تو بہت پہلے گزر چکا ہے، یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، بھائیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھائیوں نے جو بدسلوکی کی اور اس کے بعد کس طریقے سے ان کو مصر لے جایا گیا، وہ تو ہم اس میں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، اور اس کی ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، یعنی لانگ ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے یہ۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا، اس کے بعد تو وہ مصر میں جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد عورتوں کا فتنہ شروع ہوا، عورتوں کے فتنے کے بعد جیل میں ڈالا گیا، چند سال جیل میں رہے، پھر ان کو نکالا گیا، اس کے بعد یہ 7 سال قحط سالی کا مسئلہ، یعنی 7 سال خوب جو ہے غلہ پیدا ہوگا، اس کے بعد جو ہے قحط سالی ہوگی، یہ ساری چیزیں اب تو کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خبر جو یعقوب علیہ السلام کو نہیں مل رہی تھی، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا۔ تو ہمارے لیے اس میں سوچنے کی بات کیا تھی، نصیحت کی بات کیا تھی؟ کہ یاد رکھیے یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی تازہ غم آتا ہے، کوئی نئی مصیبت آتی ہے، تو یہ نئی مصیبت، تازہ غم پچھلے غم کو بھی یاد دلا دیتا ہے، اس زخم کو بھی یہ ہرا کر دیتا ہے، یعنی آدمی جس غم کو بھول چکا ہوتا ہے اس غم کی بھی یاد آ جاتی ہے اس کو، جب کسی غم سے سامنا ہوتا ہے، جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نئی مصیبت، کوئی نئی پریشانی سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، تو یہ نئی مصیبت تو ہوتی ہی ہے، ساتھ میں پرانی مصیبت کو بھی یہ یاد دلا دیتی ہے، اور ایسے موقع پر صبر کرنا یہ بڑے ہی دل گردے کا کام ہوتا ہے، اور اس طرح کے موقع پر صبر کر لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ملتا ہے اس کا۔ تو یہ ہے چیزیں سوچنے کی، یہ چیزیں جو ہے اس میں غور کرنے کی۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس وقت یاد کیا یعقوب علیہ السلام نے، کیا کہا؟ وقال یا آصف علی یوسف وَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی آنکھ سفید ہو گئی تھی، کن کی آنکھ؟ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ، کس کی وجہ سے؟ من الحزن، غم کی وجہ سے۔ یہ حزن، سیڈنس، غم، اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یہ آنکھ سفید ہو جاتی ہے، وہ آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے، سیاہی کا مطلب کالا پن، جو کالا ہے، جو بلیک سائڈ ہے جو ہے آنکھ کے اندر، وہ بھی پہلے سے بھی آنکھ میں سفیدی رہتی ہے، سفید حصہ بھی ہے، کالا حصہ بھی ہے، لیکن جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، غم کا مارا ہوتا ہے، بہت روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو جب یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر
آنکھ کی اس سیاہی پر، اس کالے پن پر بھی آتا ہے کہ وہ حصہ بھی سفید ہونا شروع ہوتا ہے اور آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے اس میں یعنی آنکھ کی روشنی، آئی سائٹ جسے کہتے ہیں آپ، اس پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو یہ پریشانی ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کے غم پر آنسو بہائے، تو یہ آنسو ان کی آنکھ کی بینائی، ان کی آنکھ کی روشنی ختم کرنے کا سبب بن گئے یہ آنسو۔ تو کتنا روئے ہوں گے، کتنا تڑپے ہوں گے، کتنی بڑی مصیبت کا یہ سامنا تھا، اس کا ایک اندازہ آپ کو اس سے ہو رہا ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام، ان سب کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا رونا روتے رہے ہوں، لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کرتے رہے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اسی کو کہا آخر میں فَهُوَ كَظِيمٌ۔ کظمہ کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اندر ہی دبائے رکھنا، اسے ظاہر نہ کرنا۔ اسی سے غصے کے لیے بھی آتا ہے کظمہ کا لفظ عربی زبان میں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والا ہے۔ اردو میں ہم محاورے میں کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا ہے۔ غصے کو پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غصہ جو آپ کے اندر ابال کھا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اس کو آپ نے دبا دیا، اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایسے ہی جو غم تھا یعقوب علیہ السلام کو، اس غم کو انہوں نے اندر ہی اندر اپنے اندر دبائے رکھا، وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے اس کو۔ اپنے رب کے سامنے تو اس کا شکوہ کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے تو یہ ذکر کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے، اس سے امید رکھے ہوئے تھے کہ وہ سارے کے سارے بچوں کو ملا دے گا، سب کو لے کر کے آئے گا، جیسا پچھلے ہفتے کے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ لیکن لوگوں کے سامنے کبھی بھی اپنا درد بیان نہیں کرتے تھے، اپنے اس درد کو اندر ہی اندر دبائے ہوئے تھے۔ تو یہ پوری آیت کا مطلب ہوا۔ پھر سے آیت پڑھتا ہوں، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، یعنی یوسف کو یاد کیا، اور ان کی آنکھ غم کی وجہ سے سفید ہو گئی اور وہ غصے کو، غم کو دبائے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الہالکین۔ اب دیکھیے یہ بھائیوں نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام سے اس وقت، یعنی یوسف کے بھائیوں نے، ورنہ یعقوب علیہ السلام کے تو یہ بیٹے ہیں، تو اب بیٹے کیا کہتے ہیں باپ سے؟ جب ذکر یوسف کا آ گیا، زبان پر یوسف کا نام آ گیا، تو یہ بھائی جو حقیقت میں شرمندہ تھے کہ وہ بنیامین کو لے کر کے نہیں آ سکے، حالانکہ وہ بڑا وعدہ کر کے گئے تھے اس کے بارے میں، لیکن جب باپ کی زبان پر یوسف کا نام سنا تو پھر سے ان کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے ان کو بڑا حسد تھا، بڑی جلن تھی ان سے، تو وہ آگ جو ہے پھر سے بھڑک اٹھی۔ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے، قالو، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، تاللہ، تاللہ اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، ان سب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، تذکر یوسف، آپ تو یوسف کی یاد میں لگے ہیں، اب تک آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، تاللہ تفتح تذکر یوسف، یہ تفتح تذکر یوسف جو ایک ساتھ آیا ہوا ہے، تو اس سے اس کے اندر
कंटिन्यू जो कहते हैं, कंटिन्यूअस इंग्लिश में कहते हैं, इस्तिमरार अरबी में कहते हैं, वो इस्तिमरार का माना होता है। यानी आप तो बराबर यूसुफ की याद में लगे हैं, आप हमेशा यूसुफ की याद में ही लगे रहते हैं। तल्लाहि तफ्तहु तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकिन। यहाँ तक कि आप उसके गम में बिल्कुल घुल जाएंगे, आपका जिस्म घुल जाएगा, आपके जिस्म में ताकत बाकी नहीं रहेगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपका जिस्म कमजोर हो जाएगा। उसका गम जो आप पाले हुए हैं, ये गम आपकी जान लेकर के छोड़ेगा। और तकून मिनल हालिकीन, या ये कि आप हलाक हो जाएंगे इसकी वजह से, अपने आप को आप खत्म ही कर लेंगे। उस गम को जो आपने दिल से लगाया है, यूसुफ के गम को, ये लगता है कि ये गम आपकी जान ही दे देगा। तो यहाँ दो लफ्ज है, उसको याद रखिए, हत्ता तकून हारादन। यहाँ कहा गया है हारादन, हारादन। इसका माना होता है अरबी ज़बान के लिहाज से कि इंसान का जिस्म कमजोर हो जाए, कोई बीमारी उसे अंदर ही अंदर खा रही हो तो भी उसे हरज कहा जाता है। कोई गम है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है, उर्दू में कहते हैं कि अंदर ही अंदर खा रहा है गम, जिसकी वजह से जिस्म भूलता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और इसी तरीके से जब आदमी बूढ़ा होता है तो आप देखते हैं कि बूढ़े आदमी जैसे उसका बुढ़ापा बढ़ता जाता है, उसका जिस्म कमजोर होता जाता है, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जिस्म कमजोरी की तरफ बढ़ता है। तो उसको अरबी जबान में हरदुन कहते हैं। हरदुन अरबी जबान में उसको भी कहते हैं कि इंसान जब किसी के इश्क में पागल होता है, अब उर्दू में तो आप लैला मजनू की कहानियां सुनते रहते हैं ना, तो जब कोई शख्स रोमियो टाइप का होता है, जो आजकल कहा जाता है, देवदास बन जाता है जिसे कहते हैं आप आजकल, तो अगर कोई शख्स ऐसा होता है ना, तो उसका भी यही हाल होता है कि उसका जिस्म उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता घुलता रहता है। तो अरबी जबान में उसको भी हरजुन कहते हैं। किसी की जुदाई में उसको याद करके इंसान अपने अंदर जो एक तरह की बेचैनी पाले हुए रहता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि ये अंदर अंदर उसके जिस्म को चीज खाती रहती है। ऐसे ही अगर कोई शख्स उसको बार बार सदमे का सामना करना पड़ता है, यानी अभी एक गम दूर भी नहीं हुआ कि दूसरा गम सामने आकर के खड़ा हो गया, तो एक के बाद एक मुख्तलिफ सदमों और मुख्तलिफ गमों का उसे सामना करना पड़ता है। तो ये जो पै दर पै उसके ऊपर हमला हो रहा है मुसीबतों का, गमों का, तो ये सूरत हाल हो जाती है कि ऐसा शख्स अब इसका बोझ बर्दाश्त नहीं करता है, तो अंदर से उसका जिस्म भूलता जाता है। आप आजकल क्या कहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गया, और कभी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, उसकी अक्ल पर उसका असर पड़ जाता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो यही है वो सारी जो है चीजें जिसको एक लफ्ज में अरबी में हारादुन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें उसमें सिमट आती है, यानी ये सारी चीजें उसके अंदर, ये सारे मानी उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर यही जिक्र किया कि भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम आप तो यूसुफ को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप का जिस्म अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाए, यहाँ तक कि आपका जिस्म बिल्कुल भूल जाए, आप इंतहाई कमजोर हो जाएंगे,
او تکون من الحالکین، یا یہ کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بھائی لوگ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، جب باپ کی زبان سے یوسف کا نام اس غم کے موقع پر نکل گیا اور یوسف کا غم تازہ ہو گیا، تو بھائیوں نے یہ بات کہی ہے میرے بھائی۔ اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، دیکھیے اس میں یہ نصیحت کی بات ہے ہمارے لیے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ایک نبی کا جواب ہے، اور انبیائی شان اس جواب میں پائی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں قال، یعنی قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم، اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں تم سے نہ کوئی فریاد کر رہا ہوں، نہ تمہارے سامنے اپنے رنج اور غم کا اظہار کر رہا ہوں، اور نہ تم سے میں اس سلسلے میں کسی امید کا طالب ہوں یا کسی مدد کی درخواست کر رہا ہوں، نہ کوئی تم سے مدد چاہتا ہوں۔ میری تو اپنی جو بھی ہے شکایت، اپنی فریاد، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد، میں صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ صرف اللہ کے سامنے پیش کرنے کا معنی کہاں سے آیا اس آیت میں؟ انما کے لفظ سے۔ انما عربی زبان میں انما کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے انما بیان ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو عربی میں حصر کہتے ہیں، یا حصر کے لیے آتا ہے۔ حصر کا مطلب کہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہو گئی چیز۔ تو ان کے کہنے کا مطلب تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ میرا جو غم ہے، میرا جو درد ہے، اس غم، اس درد اور اس مصیبت کو جو میں پیش کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اور یہ صبر جمیل کا ایک حصہ ہے۔ جب آدمی کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور کوئی بھی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے تو اس پریشانی پر صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے صبر جمیل ہونے کے لیے کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ اپنا یہ درد، اپنا دکھ کسی بھی انسان کے سامنے نہ بیان کرے، صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے بیان کرے، اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے فریاد کرے اس کے تعلق سے۔ اور اس کے سامنے تو بیان کرنا ہے نا، اس کے سامنے نہیں بیان کریں گے تو کس کے سامنے کریں گے؟ کیونکہ جس نے غم دیا ہے وہی غم کو دور بھی کر سکتا ہے۔ غم اس نے دیا ہے، غم وہی دور کرے گا، اس لیے فریاد بھی اسی سے ہوگی۔ یہ بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے غموں کی داستان، اپنے دکھ کا دفتر پبلک کے سامنے کھولتے ہیں، پبلک کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، جس میں ان کو رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ انسان کسی کا بھلا نہیں چاہتا میرے بھائی۔ میں آپ کو یہ نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ میری زندگی کا بھی تجربہ ہے۔ آج انسانوں کا حال یہ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات دوسری ہے، ان کو بہرحال وہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو یہاں شامل نہیں کر رہے۔ ورنہ آپ جب اپنا کوئی دکھ، اپنا کوئی غم کسی کے سامنے بیان کریں گے تو یاد رکھیے وہ اندر ہی اندر ہنستا رہتا ہے۔ آپ کے اگرچہ کہ آپ کے سامنے ظاہر نہ کرے، لیکن وہ ہنستا رہتا ہے، اسے ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے کہ چلو
مصیبت میں ایک نئی مصیبت کا شکار ہوا یہ بندہ۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے، بہت کم ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں یا اتنے قریبی آپ کے ہوں گے جو آپ کے دکھ کو سن کر کے خود اپنے اندر دکھ محسوس کریں گے، آپ کے غم کو وہ بھی محسوس کریں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو تسلی دے سکے ایسے وقت میں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے، لیکن ہوتے بہت کم ہیں ایسے لوگ۔ زیادہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو یہ سن کر کے آپ کی پریشانیاں سن کر کے اور خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، چاہے زبان سے وہ کچھ بھی کہتے ہوں لیکن اندر اندر ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حاسدین کی علامت ہے، حسد کرنے والوں کی علامت ہوتی ہے۔ وہ حاسد ہے اس لیے وہ اندر اندر خوشی محسوس کرتے ہیں اس کے اوپر، اور زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی ان کے سامنے اپنے غموں کا دکھڑا نہ بیان کیجئے، اپنے غموں کا دفتر کھولیے مت ان کے سامنے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ انسان ہمدردی کے نام پر آپ کی مصیبت اور آپ کی پریشانی سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، یاد رکھ لیجیے گا۔ آج لوگ پریشانی اور مصیبت کے وقت میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے بجائے، آپ کا ساتھ دینے کے بجائے، الٹے کیا ہوتا ہے معاملہ کہ آپ کی اس مصیبت کی وجہ سے الٹے وہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے، اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا روتے ہیں تو سامنے والا اگر 2 پیسہ اس کو دے بھی دے گا تو یاد رکھیے پھر وہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو استعمال کرے گا کہ چلو یہ بڑا مجبور آدمی مل گیا اس کو ہم جیسے چاہیں گے استعمال کرتے رہیں گے، تو وہ یوز ہونے لگتا ہے اس کے لیے، استعمال ہونے لگتا ہے وہ اس کے لیے، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے بندوں کے سامنے اپنا رونا مت روئیے، رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیے۔ یہ بات ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، یہاں پر بھی چونکہ یہ ذکر آیا تو میں نے آپ کو یہ بات یاد دلا دی۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ میں جو ہے اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنا رنج یہ صرف اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی۔ اور یہ بھی کہا اپنے بیٹوں سے کہ اللہ کے تعلق سے جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تو ہم اپنی یہ پریشانی اپنے رب کے سامنے بیان کریں۔ یاد رکھیے ہمارا رب اس کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ کہ ہم اپنی پریشانی اس کے سامنے بیان کریں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اگر ہم اس کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم اگر اس سے نہیں مانگتے ہیں نا تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ مانگنے پر نہیں ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنا غم اس کے سامنے نہ بیان کریں، اپنی پریشانی نہ بیان کریں تو وہ ناراض ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے اور اپنا غم اس کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایسا نہیں کتنی بھی پریشانی ہو سب کے سامنے بیان کر دیں گے، کبھی اپنے رب کے سامنے ذکر کرنے کی توفیق نہیں کہ ذرا اس کے سامنے اپنے دکھوں کا رونا ہوئے، اپنی فریاد اس کے دربار میں لے جائے، جبکہ اصل تو فریاد سننے والا وہی ہے نا، دکھوں کو ختم کرنے والا وہی ہے نا، رنج اور تکلیف کو ختم کرنے والا وہی ہے نا، تو اس کے ذریعے سے ہی یہ چیز ختم ہوگی، تو اس کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا ہے۔
اس کے سامنے نہ اپنی مصیبت کا رونا رونا ہے۔ یہ اصل یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کریں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے خواب کا ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے 11 اسٹارز اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو تو پتا ہے نا، وہ تو بھائیوں سے ذکر کرنے سے منع کیا تھا، اور اس خواب کی تعبیر تو ابھی تک انہیں نظر نہیں آئی تھی، اور اس خواب کی تعبیر کا تقاضا یہ تھا، خواب کی تعبیر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یقین رکھیں یعقوب علیہ السلام کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب سب اکٹھا ہوں گے، یہ پوری فیملی اکٹھا ہو جائے گی۔ سورج اور چاند یہی ماں اور باپ ہیں، والدین ہیں، پیرنٹ ہیں، اور 11 ستارے وہ 11 بھائی ہیں کہ سب اکٹھا ہوں گے تبھی نہ یہ چیز ہوگی۔ تو وہ تو اپنے رب سے بس فریاد کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے ساری اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا۔ انہیں یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے، کیونکہ انہیں اس خواب کے بارے میں علم تھا، اور اس خواب کی تعبیر یہی تھی کہ ان سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کو وہ یاد کرتے رہے کہ کب وہ وقت آئے گا۔ آدمی صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، تو انتظار کی ان گھڑیوں میں اسے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لمبا انتظار ہو تو پریشانی بھی اتنی ہی لمبی ہوتی ہے، اور صبر بھی اتنا ہی لمبا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں تھیں جو کہ ان آیات کے اندر تھیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور زیادہ اس میں مسائل بھی نہیں تھے، تو میں نے آپ کے سامنے ان 3 آیتوں کے بارے میں جلدی سے یہ بات جو ہے پیش کر دی ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اگرچہ کہ یہ آیت تھوڑی لمبی ہے اور اس کی وجہ سے پوری بات آج کے درس میں ہو جائے، یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ یہ آیت مکمل ہو جائے۔ 87 کہا یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، آپ ایسے بھی پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں یا بنی، تو میرے پیارے بیٹے، وہ ایک کے لیے ہوتا ہے، اور جب کہا جائے یا بنی تو یہ پلورل فارم ہے اس کا، یعنی یہ بہت سے جب ہوتے ہیں تب کہا جاتا ہے یا بنی، تو کہا اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، جمع ہے یہ، اے میرے بیٹو، جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، تحسسوا تلاش کرو۔ انہیں یقین تھا یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا،
اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو. تحسس اور تجسس، عربی زبان کے یہ دو لفظ ہیں، تجسس اور تحسس. تجسس کو تو آپ شاید سنتے رہتے ہیں بار بار، اسی سے جاسوس ہے. جاسوس کہتے ہیں ان کو جو کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کی جو ہے خامیوں کو تلاش کرتے ہوئے، تو وہ جاسوس ہوتا ہے. اور اس کو عربی میں تجسس کہتے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، حدیثوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. تجسس کہتے ہیں کسی کے پیچھے لگنا تاکہ اس کی برائیاں ہمارے سامنے آ جائیں. کسی کی برائیاں تلاش کرنے کے لیے، اس کی کمی کو تلاش کرنے کے لیے جب کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس کو تجسس کہتے ہیں. اور تحسس کہتے ہیں جب کسی کی تلاش کی جاتی ہے اور یہ تلاش اچھائی اور نیکی کی ہوتی ہے، اس میں کوئی برا مقصد نہیں ہوتا ہے سامنے. تجسس میں جیسے برا مقصد ہوتا ہے نا، ویسا تحسس میں نہیں. تحسس میں کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے کسی اچھے مقصد کے لیے. تو اب یہاں یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے، تو تلاش یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ جاسوسی نہیں ہے جو کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی بات ہوتی ہے، بلکہ یہاں تو مسئلہ کس کا ہے کہ یوسف علیہ السلام جن کے غم میں یعقوب علیہ السلام بالکل بے چین ہیں، پریشان ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے لے کر کے آنا ہے. تو کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، تلاش کرو جاؤ. یہ یہاں ان کا یقین بول رہا ہے، اندر سے ان کے دل سے ان کا یقین بول رہا ہے. وہ یقین جو دل میں ہے یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کے تعلق سے، زبان سے وہی یقین نکل رہا ہے کہ جاؤ تلاش کرو یوسف اور ان کے بھائی کو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ ہے مسئلہ اصل. اللہ کی رحمت سے نا امید ہی نہیں. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے، یہ اہل کفر کا شیوا ہے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے ان کا معاملہ؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ یہی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کے دلوں میں امید کی کرن رہتی ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. کیونکہ جب اللہ کی رحمت سے امید ہوگی، اللہ پر صحیح ایمان ہوگا، تو انسان اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا. ذرا سوچو نا تھوڑی دیر کے لیے، زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، اور بظاہر کوئی امید نہیں تھی کیونکہ بیوی بانجھ تھی اور بیوی کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ظاہری اسباب کا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ جب جو چاہے، اس کی قدرت ہے، بس حکم دے گا وہ چیز فوراً ہو جائے گی. بیوی بانجھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بانجھ پن کو درست کر دے گا.
اگر اس کی رحمت جوش میں آ گئی تو اس کی رحمت سے مایوسی کیوں؟ زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، پھر بھی دعا کیا اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے بانجھپن کو درست کر کے ان کو بیٹا عنایت فرمایا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آج دنیا میں لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں اور مایوسی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ آج کے درس کا تزکیہ نفس کے تعلق سے ہی سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ یہ آج کے درس کی سب سے اہم بات ہے۔ بعض مرتبہ ہم جو ہے بیماریاں آتی ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو مایوس کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نا امید ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پھر بھی اپنے رب سے امید رکھیے کہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ ضرور بیماری کو دور بھی کر دے گا اگر وہ چاہتا ہے۔ تو اس کے سامنے دامن پھیلائیے، ہاتھ پھیلائیے، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنے غم کو اس کے سامنے ظاہر کیجئے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ آخری سانس تک بھی یاد رکھیے، چاہے ڈاکٹر کہہ دے کہ اب کوئی امید نہیں ہے، بس ان کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، پھر بھی آپ کا یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ وہ چاہے گا تو ابھی بھی یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ ایسا ہوا بھی ہے۔ ہم نے تو ایسے کئی قصے پڑھے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ان کو کینسر ہے، آخری سٹیج میں ہے، اور بالکل جو ہے اب چند دنوں کے مہمان ہیں، بول دیتے ہیں، ایسے نا امید کر دیتے ہیں ڈاکٹر پر۔ اس کی حالت میں چلو اب چند دن رہنا ہے تو جا کے مکے میں رہ لیں گے، وہیں زمزم کا پانی پی کر کے وہیں پر زندگی گزاری، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ان کا کینسر بھی درست ہو گیا۔ تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ نا امیدی کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ کبھی ہوتا ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ میرے سامنے بھی کئی لوگوں نے یہ بات ذکر کی، اس لیے میں آج کے درس میں یہ بات جب اللہ کی رحمت کی بات آئی ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ شادی ہو گئی، شادی کے کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یہ چیک اپ کرا رہے ہیں، وہ چیک اپ کرا رہے ہیں، سب کچھ نارمل آ رہا ہے، کہیں کچھ آ رہا ہے، کہیں کوئی پریشانی، کہیں ڈاکٹر لوگ دوائیں دے رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کبھی انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے اولاد نہیں۔ کیوں مایوسی؟ نہیں، اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت کرو، اس کی رحمت کی امید ہمیشہ جگائے رکھو، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے سامنے اپنا رونا رو، اپنی پریشانی بیان کرو، اس سے کہو کہ اولاد سے نواز دے، نا امیدی کے ساتھ نہیں کہ وہ تو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے بچہ ان کو نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان نہیں جتنا ڈاکٹر پر ایمان ہوتا ہے۔ ان ڈاکٹروں پر ایمان میرے بھائیوں جن ڈاکٹروں کا پیشہ ہی ہے اپنی جیب بھرنا، ان ڈاکٹروں پر بڑا ایمان ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ اس کی رحمت سے تو بڑی مایوسی ہے۔ ڈاکٹر لوگ کچھ کہہ دیں گے، اگر امید دلا دیں گے تو اس پر جو ہے ان کی امید بن جاتی ہے، جیسے کہ جبکہ ایسے بہت سارے واقعات بھی آئے سامنے کہ موت ہو چکی ہوتی ہے تب بھی کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ رکھے ہوئے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں کہ ابھی جو ہے سانسیں باقی ہے، صرف اپنا بل بڑھانے کے لیے۔ ان ڈاکٹروں پر تو ہمیں بڑا اعتماد ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے، بڑی نا امیدی ہے۔
میں ایک مرتبہ ایک دکان پہ گیا، یہی بنگلور کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بات مجھے بہت لگی دل کو، اس لیے میں وہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک صاحب گئے وہ گوشت کی دکان، گوشت خریدنے کے لیے. تو ہوتا ہے نا آج کل جو ہے بھائی، وہ چربی جو ہوتی ہے اس کو نکالو، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، فیٹ نہیں کھانا ہے مجھے کچھ بھی، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے. ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ وہ اس کو نقصان کرے گا، اس لیے وہ نہیں کھاتا ہے. وہ ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہے اس کو. تو دکان والے نے کہا، جو بیچنے والا ہے، کہ جتنا ہم ڈاکٹروں کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اگر اس کا تھوڑا حصہ بھی اپنے رب پر یقین رکھیں تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے. یہ چیز جو ہے نوٹ کرنے کی تھی، یہ حقیقت ہے. ڈاکٹر نے یہ کہا، کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا، کوئی اثر نہیں تھا، کبھی نہیں سوچا اس کے بارے میں. لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہاں، وہ جو ہے بالکل سر آنکھوں پر. تو یہ چیز ہے، ذرا سوچئے گا اس پہلو کو، اس پہلو سے بھی سوچئے. ڈاکٹر نا امید ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے. دنیا والے نا امید ہو جائیں، لیکن آپ اگر ایمان والے ہیں تو آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے. کبھی اپنی اولاد کو لے کر کے یہ مسئلہ آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کو لے کر کے؟ بہت کوشش کرتے ہیں بچہ سدھر جائے، ذرا جو ہے جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرے، لیکن بچہ جو ہے سدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے تو بڑی جلدی نا امید ہو جاتی. کوشش کیجیے، اپنے رب سے دعائیں کیجیے، وہ اس کی اصلاح فرما دے گا. نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا والے کیا کہتے ہیں چھوڑو اس کو، آپ کیوں نا امید ہوں گے؟ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی، اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. کبھی کیا ہوتا ہے، کسی کام کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، ایک مرتبہ کیا نہیں ہوا، دوسری مرتبہ کہا کیا نہیں ہوا، تو سوچتا ہے نہیں شاید یہ ہوگا ہی نہیں، نا امید ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں نا امیدی کیوں؟ نہیں، امید کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید رکھ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے آگے بڑھو. نا امیدی کفر ہے. میں اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس میں مجھے کچھ اپنے اس پر اس کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، یہ بات جو ہے امید اور نا امیدی کی جو بات ہے نا، اس کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذاتی طور پر میرے ساتھ معاملہ ہوا، اس لیے پیش کرتا ہوں. مجھے ایک پریشانی تھی، ایک بیماری، ایک زخم تھا میرے جسم میں، بڑی نازک جگہ پہ. تو اس کا آپریشن ایک مرتبہ میں نے انڈیا میں بھی کرایا، جب یہاں پر تھا تو کرایا. اس کے بعد میری جب مدینہ جانے کے لیے وہاں سے اسکالرشپ پر جو ہے مجھے وہاں بلایا گیا، وہاں گیا تو وہاں پر بھی آپریشن کرایا. کیونکہ یہاں پر آپریشن کرایا، کچھ دن تک ٹھیک تھا، پھر سے وہ پریشانی شروع ہو گئی. وہاں بھی ایک مرتبہ آپریشن کرایا، پھر وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ دوبارہ وہ پریشانی شروع ہو گئی، وہ زخم صحیح نہیں ہوا. تیسری مرتبہ پھر اب وہ آپریشن کرانے کے بارے میں وہ چکر لگا رہا تھا ڈاکٹروں کا. تو ڈاکٹر نے اس موقع پر مجھ سے یہ بات کہی کہ دیکھیے یہ پریشانی ہوتی ہے، اس میں 70% یہی ہے کہ اگر آپ پھر سے آپریشن کرائیں گے پھر سے وہی چیز ہوگی، اور ہر آپریشن میں آپ کو اچھی خاصی پریشانیاں، اچھی خاصی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، پھر آپ کرائیں گے پھر ویسے ہی مسئلہ پیش آئے گا. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، ڈاکٹر نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رہنے دیجیے، اس سے کوئی آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہے، کبھی تکلیف وغیرہ ہو تو دوا کھا لیا کی. اس نے کہا کہ صرف 30% ہی امید ہے کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ 70% تو یہ ہے کہ امید کی نہیں ہوگا صحیح. ہم نے کہا کہ 30% ہی صحیح، اس کا چانس نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں
کہ وہ درست کرنے والا ہے، وہ صحیح کرنے والا ہے، وہ صحیح کرے گا۔ وہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا، بہت نیک ڈاکٹر تھا، جس نے میرے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی تھی، میں آج بھی اس کو یاد رکھتا ہوں۔ بہت نیک ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا، بہت خوش ہوا میری اس بات کو سن کر کے، کہا چلو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا نام لے کر کے کریں گے آپریشن۔ جو اس نے وہ تیسری مرتبہ جو اس نے آپریشن کیا، اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس کے بعد سے پھر وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ تو ہم وہ جو ہے نا امیدی کیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے جو بڑی نا امیدی کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ تو کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ کافر لوگ وہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی تھی سوسائڈ کرنے کی، جنہیں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا وہ لوگ کرتے ہیں یہ حرکت۔ ایک مومن کیسے کر سکتا ہے یہ حرکت؟ اسی لیے اسلام میں اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا سوسائڈ کرنے کو۔ یہ بڑی بزدلی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اس کے بارے میں سوچے، کیونکہ یہ اپنے رب کی رحمت سے گویا کہ مایوس ہے یہ، اور یہ حرکت کر رہا ہے اس کی وجہ سے۔ ارے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت پر امید رکھو، اس کی رحمت کبھی بھی جوش میں آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصیبت کی یہ گھڑی لمبی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی نہ آئے، اس کی طرف سے حالات نہ بدلیں، ایسا نہیں۔ حالات بدلیں گے۔ مصیبت کی راتیں لمبی ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن خوشحالی کی صبح ضرور آئے گی، اور ہر روز کا نیا سورج ہمیں نئی امنگ اور نئے شوق کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اپنے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے، کہ جیسے رات کے بعد صبح نکلتی ہے، مصیبتوں کے بعد خوشحالی کا دور بھی آئے گا۔ ہمیں یہ جو ہے عبرت اور نصیحت ہے ہمارے لیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو اس آیت کے تعلق سے، اور اسی پر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں اس درس کے تعلق سے، کہ ہمارے بھائی طارق بھائی ابھی جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابھی جو وہ ریاض واپس جا رہے ہیں، تو اب فجر کا ٹائم تھوڑا آگے بڑھ گیا، فجر کا ٹائم آگے بڑھ گیا ہے، اب یہاں پر بھی بڑھ ہی رہا ہے تھوڑا تھوڑا، تو ریاض میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہاں جب ان کو شروع کرنا ہوتا ہے تو فجر کے بعد ہی شروع کرنا ہوتا ہے، تو فجر کے بعد یہ درس شروع ہوگا، اب ان کو درس کھولنا ہے، تو اس کے لیے ان کو 7:15 کے بجائے 7:30 یہ وقت ان کے لیے مناسب رہے گا، فجر کی نماز کے ساتھ یہ وقت ان کو سوٹ کرے گا۔ اس لیے آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ یہ درس 7:30 کو شروع کیا جائے گا، 7:15 کے بجائے 7:30 کو، تو یہ نوٹ کر لیجئے گا، اور اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔